اگر آپ بادشاہی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد سیڑھیاں اتر رہے ہوں تو دائیں جانب آپ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آئے گا، جہاں لوگ ہر وقت فاتحہ خوانی میں مصروف رہتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ بائیں جانب نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک سنگ مرمر سے مزین قبر نظر آتی ہے، جہاں ویرانیوں کا مسکن ہے اور شاید ہی کوئی شخص وہاں قریب نظر آتا ہے۔ یہ صاحب قبر سر سکندر حیات خان تھے۔ سر سکندر حیات خان 1937 سے 1942 تک پریمیئر آف پنجاب کے عہدے پر فائز رہے۔ یاد رہے کہ یہ پنجاب میں سب سے بڑا سیاسی عہدہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا پرانا نام تھا۔ اس شخص کے کاروباروں پہ نظر ڈالیں تو ایک کافی طویل فہرست بنتی ہے۔ چلیں آپ کو ان کے کاروبار کے متعلق بتاتے جاتے ہیں۔ یہ شخص واہ ٹی اسٹیٹ، امرتسر قصور ریلوے کمپنی، دا پیپل بینک آف ناردرن انڈیا، سیالکوٹ نارووال ریلوے، دا اے سی سی واہ پورٹ لینڈ سیمنٹ کمپنی، دا واہ سٹون اینڈ لائم کمپنی، میسرز کمپنی، اوون رابرٹس، دا پنجاب شوگر کارپوریشن لمیٹڈ، میسرز والٹر لاک اینڈ کمپنی، دا لاہور الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی، اور اس کے علاوہ یہ شخص ریزرو بینک آف انڈیا کا ڈپٹی گورنر بھی تھا۔ اتنے ڈھیر سارے کاروبار، یہ انڈیا کا ایک عظیم ترین بزنس ٹائکون تھا۔ اس کے علاوہ آنرری مجسٹریٹ چیئرمین آف اٹک ڈسٹرکٹ کے عہدہ بھی ان کے پاس تھا۔ اب ہم آتے ہیں یہ ساری کامیابیاں سمیٹی کیسے گئی۔ یہ سارے کاروبار اور عہدے انگریزوں کی وفاداری کا نتیجہ تھے۔ مزید بتاتے چلیں، اس وقت کے دو بڑے اعزازات MBE اور KBE یہ بھی ملکہ برطانیہ کی طرف سے حاصل ہو چکے تھے۔ 1914 سے 1918 تک قائم رہنے والی پہلی جنگ عظیم میں وار ریکروٹمنٹ آفیسر کے طور پر پورے پنجاب سے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کروایا۔ اس کے بعد تھرڈ افغان وار میں بھی حصہ لیا۔ مزید سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی بڑھ چڑھ کے انگریزوں کی ہر محاذ پر مدد کی۔ 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی مخالفت کی۔ یہ وہ وقت تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کر رہے تھے، تو اس وقت سر سکندر نے ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو سو جانے کا ہی مشورہ دیا۔ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ 19 مارچ 1940 کو لاہور میں جلسہ منعقد ہونا تھا اور یہ جلسہ خاکسار تحریک کے زیر انتظام ہونا تھا۔ خاکسار تحریک کے 300 کارکنوں نے بھاٹی چوک میں مارچ کیا اور جب انہوں نے فوجی وردیاں پہن کے مارچ پاسٹ کیا تو اس وقت کے SP ڈی گینز فورڈ نے گولی چلانے کا حکم جاری کر دیا۔ لگ بھگ 300 کے قریب کارکن قتل ہو گئے۔ خاکسار تحریک نے اس کی شدید مذمت کی۔ پورے ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اس قتل عام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ٹھیک 3 دن کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور ہونی تھی اور قائد اعظم رحمت اللہ نے لاہور تشریف لانا تھا۔ اب چونکہ پریمیئر آف پنجاب یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سر سکندر حیات کے پاس تھا اور وقتی طور پہ تمام مسلمان یہی سمجھ رہے تھے کہ سر سکندر حیات نے ہی قتل کروایا ہے۔ ان حالات میں سر سکندر حیات خان نے قائد اعظم رحمت اللہ کو مشورہ دیا کہ آپ اس جلسے کو پوسٹ پون کر دو اور
अच्छे वक्त का इंतजार करो। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सिकंदर हयात खान के मशवरे को मानने से इनकार कर दिया। आप लाहौर तशरीफ लाए, सीधा खाकसर तहरीक के शहीदों की कब्रों पे जाके फातिहा खानी की, उनके अजीज़ों को जाके मिले और खाकसर तहरीक के बानी अल्लामा अनायत मशरकी के गम में शरीक हुए और करारदाद लाहौर का जलसा मुनक़द किया। पूरे पंजाब भर से, हिंदुस्तान से मुसलमान इस जलसे के लिए मंटू पार्क में इकट्ठे हुए। बाद में यही जलसा करारदाद लाहौर के नाम से मकबूल हुआ। सर सिकंदर हयात खान अपने वक़्त में तमाम फ्यूडलिज्म के तमाम जागीरदारों के लिए एक आखिरी पनाह थे। हिंदुस्तान भर के तमाम जागीरदार, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या मुस्लिम हो, वो उनकी क़यादत में इकट्ठे थे और वो समझते थे कि अंग्रेज़ों के चले जाने से उनके कारोबार, उनके मुफादात ख़त्म हो जाएंगे। सर सिकंदर हयात खान के वालिद नवाब मोहम्मद हयात खान एक बड़े सरकारी ओहदे पे तैनात थे और दिलचस्प बात यह है कि वो सर सैयद अहमद खान के करीबी दोस्त भी थे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।